میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں سارم بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے. کوئی بہت مجھے اچھا سمجھتے ہیں, کوئی بڑے بڑے الفاظوں سے بھی نوازتے ہیں. درد سب کو ہے, تکلیف سب کو ہے, آگے کوئی نہیں بڑھتا, ہم آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلا مذہب ہو, زبان ہو, فرقہ ہو, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو, اس کو انسانیت بنا لیں. جو اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں ان کو کسی تکلیف سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو کھا جائیں گے, اس کو لوٹ لیں گے, اس کو قبضہ کر لیں گے, ادھر سے اٹھا لیں گے, ادھر سے نکال لیں گے, یہ سب ان کی نادانی بے وقوفی ہے. تمام لوکلز جو وہاں پہ رہتے ہیں جن کے علم میں تھا, وہ نہیں جو لا علم تھے, وہ سب گناہگار ہیں. رحمتیں نہیں آئیں گی, عذاب آئیں گے آپ کے ملک میں. کہ ہم اپنے وہ وقت بھول چکے ہیں کہ جب ہمارے پاؤں میں ٹوٹے جوتے یا چپلیں ہوتی تھیں, ہمارے پھٹے کپڑے ہوتے تھے. آج ہم اچھے بھی پہن رہے ہیں, برانڈڈ بھی پہن رہے ہیں, لیکن ہماری بھوک نہیں ختم ہو رہی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ بول بس کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ربیع الدین ملک آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بڑا خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں, اور میرے چہرے کی مسکراہٹ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں کتنا خوش ہوں. بیکاز ہم تقریباً یہاں پہ 1 گھنٹے سے سارم بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں بہت شکر گزار ہوں سارم بھائی آپ کا, آپ نے اپنے وقت دیا. مجھے تو لگا تھا میں بہت بور ہوں گا, ایک بزرگ شخصیت کے پاس میں جا رہا ہوں جو صرف اس ملک کی خدمت کرنے میں شاید زندگی گزار چکے ہیں اپنی کافی حد تک. تو لیکن میں جب سے یہاں آیا ہوں, ٹرسٹ می ان کی پرسنالٹی میں ایسا ایک کرزما ہے جو اتنا آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے. ان سے ابھی بات کریں گے. سارم بھائی, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ہیں کون, ہو از سارم برنی؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے. اچھا, میں کیا ہوں, ایک عام سا انسان ہوں. لوگ کوئی بہت مجھے اچھا سمجھتے ہیں, کوئی بڑے بڑے الفاظوں سے بھی نوازتے ہیں, اور کوئی بہت سارے لوگ برا بھی کہتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے. لیکن میں اپنی حیثیت میں اپنے آپ کو ایک بالکل عام سا اور معمولی سے انسان سمجھتا ہوں. صرف اگر میری چیزیں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں تو وہ زندگی میں ہر کسی کے پاس موجود ہوتی ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. میرے پاس وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں, اتنا سا فرق ہے. ورنہ درد سب کو ہے, تکلیف سب کو ہے, آگے کوئی نہیں بڑھتا, ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت سے لوگ آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. بالکل. اچھا, میں اگر آپ سے سوال کروں کہ آپ نے کس کو آئیڈیلائز کیا, یا آپ کا یہ ویژن جو آیا آرگنائزیشن کا, یہ کب سے ہے اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھا؟ اچھا, مجھے کوئی 32واں سال ہے, یہ 32 ایئرز ہو گئے, اور میں آئیڈیلائز وغیرہ نہیں کرتا. بڑا ذرا عجیب بکھرا سا انسان ہوں میں. اور ہم سب کو ہمارے دین نے, ہمارے ماں باپ نے سکھا کے بتا کے دنیا میں بھیجا ہوتا ہے کہ انسانیت کیا ہے, ہمیں اس کو لے کر کے چلنا ہے. ہمیں ضرورت تھوڑی آئیڈیلائز کیوں کریں کہ ان میں بڑی انسانیت ہے. ارے ان میں تو انسانیت ہے, آپ میں کیوں نہیں ہے انسانیت؟ تو اس میں کسی کو آئیڈیلائز کیا کرنا ہے؟ ہم سب کو انسانیت کو فروغ دینا ہے. سب سے پہلا مذہب ہو, زبان ہو, فرقہ ہو, ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہو, اس کو انسانیت بنا لیں. اگر آپ نے اس کو انسانیت بنا لی تو یقین جانے جس زبان سے اس کی تعریف بن جائے گی, جس مذہب سے اس کی تعریف, جس فرقے سے اس کی تعریف. لیکن پہلا جو سٹیپ ہے نا, وہ انسانیت ہونا چاہیے بس. ماشاءاللہ. ایسے سارم بھائی, آپ سے سیریس سوال کرنے سے پہلے ایک آخری انٹرٹیننگ تھوڑا سا سوال کرنا ہے مجھے, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ یہ وائٹ سوٹ ہی کیوں پہنتے ہیں؟ مطلب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا صرف وائٹ ہی کپڑے؟ نہیں, ہاں میرے پاس کپڑے نہیں ہیں, صرف وائٹ ہی کپڑے, یہ حقیقت ہے, اور کوئی کپڑے نہیں ہیں. ٹریک سوٹ وغیرہ جو نائٹ سوٹس کہہ لیں اس کو پہنتا ہوں, تو اس میں بہت سارے کلر ضرور ہیں, لیکن ان کپڑوں میں میرے پاس غمی ہو, خوشی ہو, عید ہو, بقرعید ہو, وائٹ شلوار قمیض ہوتا ہے بس. اور ہر چیز میری محدود ہے, ساکس تک کے میرے محدود ہے. میرے بڑے ایک شوز ہوگا میرے پاس, ابھی یہ چل رہا ہے, جس دن یہ ٹوٹے گا اس دن جا کر کے دوسرا لے کر کے آؤں گا میں. تو کپڑے میرے پاس بہت سارے, کیونکہ جانے آنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. تو بس یہ ہاں کیوں پہنتے ہیں, میں تو کھل کے بولتا ہوں, صاف بولتا ہوں, شرماتا نہیں. میری ایک دوست تھی, انہوں نے مجھے کہا, تو بہت ایک عرصے دراز پہلے کی بات ہے, اور نہ ان کی خوشی میں پہنتا ہوں نہ ان کے غم میں پہنتا ہوں, لیکن ان کی بات اچھی لگی تھی. انہوں نے کہا وائٹ پہنا کریں, اچھے لگتے وائٹ پہنا کریں. تو وہ تو چلی گئی, بچھڑ گئی ہم سے, عرصہ ہو گیا, لیکن میں یہی وائٹ پہنتا ہوں. اس میں کوئی وہ ان کی نہ غمی ہے نہ خوشی. آج بھی کہاں ہے, کون ہے, کیا ہے, مجھے پتا ہے, لیکن میرا کوئی واسطہ غرض نہیں ہے. مگر کسی نے بھی کوئی اچھا مشورہ دیا ہو, آپ کا دوست نہ ہو, دشمن بھی ہو, تو اچھی چیز اڈاپٹ کرنے میں, جو آپ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ ہاں یہ پہننے سے مجھے خود شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں, دیکھتا ہوں, بہتر لگتا ہے, تو کوئی حرج نہیں ہوتا. نہیں, ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے. اچھا سارم میں مجھے یہ بتائیے گا کہ واٹ سارم برنی آرگنائزیشن ڈو بیسکلی, یہ کرتی کیا ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے, اور ہم کیا نہیں کرتے تو شاید 1-2 باتیں میں آپ کو بتا پاؤں.
ہم سب کچھ کرتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں جب لفظ انسانی حقوق لگ جاتا ہے نا تو کوئی اس میں دائرہ کار نہیں ہوتا. یہ اور بات ہے اب کوئی مقصد ہم سے جو ہے نا وہ کہے کہ میں ہیلی کاپٹر پہ گھومنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہ ہمارے بس سے باہر ہوگا, وہ ہم نہیں کرا پائیں گے. یا چاند پہ جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو وہ نہیں کرا پائیں گے. اور اگر اس سے ہٹ کے دیکھیں جو ہمارے بس میں چیزیں ہیں, نارملی تو ہمارے پاس بچوں کا شیلٹر ہوم ہے, خواتین کا ہے, بزرگوں کا ہے, لوگوں کو میڈیکل فیسلٹیز دیتے ہیں, ان کے علاج ٹریٹمنٹ وغیرہ کراتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں. اور لیگل ایڈ بہت بڑا ہمارا ایک کام ہے پاکستان کے اندر, بہت بڑا لیگل ایڈ کا کام ہے, خاص طور پہ پراپرٹی کے کیسز ہوں اور فیملی کے میٹرز ہوں, لڑائی جھگڑے ہوں, بچوں کی کسٹڈی ہو میاں بیوی کے جھگڑوں میں, وہ ہمارا ایک بہت بڑا کام ہے. لیکن اب اگر اس کو ہم تھوڑا سا دوسرے انداز میں آپ کے سوال کی طرف آئیں, محدود کریں کہ میں کہوں جی ہم کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, تو اگلا تو پیاس سے مر رہا ہے نا, اسے تو پانی پینا ہے, کھانا تھوڑی کھانا ہے اس کو. تو میں کہوں نہیں جی ہم تو کھانا کھلاتے ہیں, تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا ہوا. جس کو جب جہاں اس کی زندگی, اس کی عزت, اس کی آبرو بچانے کے لیے جہاں ہم کھڑے جس انداز سے ہو سکتے ہیں ہم ادھر جا کے ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. اچھا مجھے سالم بھائی یہ بتائیے گا کہ جو شیلٹر ہوم میں بچے آتے ہیں آپ کے پاس, یہ بچے کیا پیرنٹس خود چھوڑ کے جا رہے ہیں یا آپ انہیں کہیں سے اٹھا رہے ہیں؟ جیسے اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کچرا کنڈی سے بچے ملے, کیا اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اور یہ بچے کیا پیرنٹس خود چھوڑ کے جاتے ہیں؟ بالکل اس میں حقیقت ہے, اور میں شکر گزار ہوں ان پیرنٹس کا, ان کے ہر ایک عمل کو چھوڑ کے اور بھول کے. وہ میرا تعلق نہیں ہے, وہ اللہ کا اور ان کا تعلق ہے. لیکن میں اس لیے شکر گزار ہوں کہ وہ اس کو کچرا کنڈی میں نہیں پھینکتے, وہ ہمارے تک پہنچاتے ہیں. ہم یہاں اس کو سال 6 مہینے پرورش کر کے اس کی تمام میڈیکل چیزیں چیک کروا کے اور کسی نہ کسی فیملی کو الحمدللہ اڈاپٹ کراتے ہیں اور وہ اچھی زندگی پہ چلے جاتے ہیں. تو میں تو ایسے نام نہاد پیرنٹس یا پیرنٹس جو بھی ہیں ان کو میں تو سلام کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے پہلی سوچ تو یہ پھیلانی ہے کہ جو آنے والی روحیں ہیں ان کو قتل نہ کرو, اس گناہ سے, یہ بڑا گناہ ہے, اس گناہ کی طرف نہ جاؤ, تو وہ بہتر ہے. تو ہمارے پاس نارملی ایسے بچے آتے ہیں. ہاں جو دیگر ادارے ایون عیدی ہوں, چیپا ہوں, وہ لوگ کو اطلاع ہوتی ہے کہ کہیں کوئی بچہ پڑا ہوا ہے, مرا ہوا, وہ بھی 80-90% بلکہ کہنا چاہیے بچے جو ہیں مرے ہوئے ملتے ہیں, ان کو زندہ نہیں ملتے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں, میں کہوں گا کہ لوگوں کو یہ سوچ ہم پھیلاتے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں, لوگ یہاں چھوڑ کر کے جاتے ہیں خود سے. اور ایک چیز بڑی کنفیوژن ہے لوگوں کو پیسے کے حوالے سے بچوں کے جب ہم اڈاپٹ کراتے ہیں. پاکستان میں اڈاپشن کا ایک طریقہ کار ہے جو نہیں تھا, وہ ہم نے بنایا ہے کہ پاکستان میں اگر ہم بچہ دیں گے تو اس کے نام ایک اچھا بڑا اماؤنٹ کروائیں گے یا کوئی زمین کا حصہ کروائیں گے یا زمین کروائیں گے. صحیح ہے. اور اگر وہی بچہ ہم کسی پاکستانی کو ایسے دیتے ہیں جو یورپ, امریکہ, کینیڈا کی طرف جاتا ہے, ہماری صرف ایک اچھی فیملی کی خواہش ہوتی ہے, اس کے اندر دیکھ بھال ہوتی ہے, وہ بھی اس بچے کے لیے, اس بچے کے لیے, فیوچر کے لیے, اور ہماری کوئی اس سے ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ آپ اس کے نام کچھ کریں. وجہ یہ ہے کہ جب یورپ, امریکہ کا پاسپورٹ مل جاتا ہے تو وہاں کی جو اسٹیٹ ہے وہ اس کی ذمہ دار ہوتی ہے. ایون اگر آپ کا اپنا بچہ وہاں پیدا کیا ہوا ہے, اپنے کی بات کر رہا ہوں, تو بھی وہ آپ سے بچہ چھین لیتے ہیں. اگر اس کے بچے کے کہیں نشان مل گیا, کوئی چوٹ مل گئی, کوئی کسی کی اطلاع مل گئی مس بیہیو کرنے کی بچے کے ساتھ, تو یہ بچے اس قدر وہاں جا کر کے سیکیور ہو جاتے ہیں. کبھی آپ کو کوئی ایسی مشکلات پیش آئیں اس کام کو کرتے ہوئے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے یا ابھی تک یاد آتی ہے کہ یار میں تو ایک نیک کام کے لیے نکلا تھا لیکن یہ چیزیں میرے ساتھ آخر کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی اس طرح کی کوئی شکایت آپ کی کسی سے؟ نہیں, جو اپنی زندگی کو ہتھیلی پہ لے کے چلتے ہیں ان کو کسی تکلیف سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تکلیف ہے تو صبح شام اس کام میں ہے. اچھا سارے میں مجھے کوئی ایسا ایک کیس بتائیے گا جو آپ کے پاس آیا ہو اور آپ حیران رہ گئے ہو کہ اس ملک میں یہ بھی ہو سکتا ہے. پہلے بتاتا تھا یہ, میں اب نہیں بتاتا, اس لیے کہ یہاں بیٹھ کے میں نے وہ کچھ دیکھا ہے اور میں ہر کیس کو سمجھتا تھا کہ یہ اینڈ ہے. میری زندگی میں 32 سال ہو گئے اس کام کو کرتے ہوئے, میں نے اینڈ نہیں دیکھا. میں نے ایسے ایسے بدترین چیزیں دیکھی اور آج بھی دیکھ رہا ہوں, جو میں الفاظوں سے دہرانا بھی نہیں چاہتا. آپ فیوچر میں کیا پلان کر رہے ہیں یا فیوچر کے لیے آپ کے کیا گولز ہیں ایز این آرگنائزیشن؟ دیکھیے میری پلاننگ تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ میرا کام کم ہوتا چلا جائے, کیونکہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ بڑا دردناک تکلیف دہ کام ہے. لیکن وہ کام کم کرنا میرا کام نہیں ہے, وہ کام کم کرنا آپ لوگوں کا کام ہے.
جو لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ ان کا کام ہے۔ اور ایک چیز ایمان سے میں نے اپنے سیکھی ہے، یا چلے میں دین اور ایمان کو چھوڑ کے بات کرتا ہوں، میں نے اپنے تجربے سے چیز سیکھی ہے، کوئی چیز زندگی میں آپ نے اگر بری کی ہے اور آپ سوچیں یہ پلٹے گی نہیں، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے، اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، حوث، دیوانگی، پاگل پن صرف اس لیے نہیں دیا کیونکہ میں نے انسان کو دیکھ لیا کہ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کمزور کچھ بھی نہیں ہے۔ کس لیے اپنے ایمان کو خراب کریں، کس لیے اپنے جو ہے نا منہ کو ایسا کریں کہ کسی کو تو دھوکہ دے دیں پر اللہ کے آگے ہم جو ہے نا ہر بار نگاہیں جھکا لیں پھر شرم سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو لوگ یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم اس کو کھا جائیں گے، اس کو لوٹ لیں گے، اس کو قبضہ کر لیں گے، ادھر سے اٹھا لیں گے، ادھر سے نکال لیں گے، یہ سب ان کی نادانی بے وقوفی ہے۔ اچھا سارم بھائی، میں آپ سے آخری کوشچن یہ کروں گا کہ جو مری کا حادثہ پیش آیا، اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کی غلطی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ہوٹل مالکان کی غلطی ہے کہ جنہوں نے کرائے اتنے بڑھا دیے کہ لوگوں کو ہوٹلز میں کمرہ نہیں ملا۔ اچھا کچھ لوگ، افسوس کی بات یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بیوقوفی ہے جو وہ اس موسم میں وہاں گھومنے گئے۔ نہیں، ان کی تو بیوقوفی نہیں ہے، دنیا میں ایسے موسم میں گھومنے جاتے ہیں۔ دوسری بات رہی ہوٹل مالکان کی، بے شک انسانیت ختم ہو گئی ہمارے معاشرے سے آج۔ اب آتے ہیں تیسری بات پہ، اگر سب کچھ گھومنے والے نے اور ایک عام تاجر نے، وہاں کے ہوٹل والے نے کرنا ہے تو یہ حکومتیں اور یہ ادارے کس لیے بنائے ہوئے انہوں نے؟ اور اگر سب کچھ، یعنی اللہ سے زیادہ تو کوئی علم نہیں رکھتا تھا، اگر اللہ کو پتہ تھا میں انسان بھیج رہا ہوں، دماغ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اس نے سب نے ہی اچھا رہنا ہے، تو پھر دین کیوں لے کر کے آیا؟ قرآن کیوں اتارا اس نے آپ کو سمجھانے کے لیے؟ قانون کیوں بنا اس کے لیے؟ نظام کیوں بنے اس کے لیے؟ اسی لیے ہوتا کیا ہے کہ ایک میں تو اپنے آپ کو میں نے صحیح کر لیا، لیکن جو میرے ارد گرد چار لوگ ہیں، چاروں خراب ہیں، تو آٹومیٹکلی کچھ دن کے بعد میں بھی خراب ہو جاتا ہوں۔ اور وہ جو دین اور قانون ہے وہ ان چاروں کو سیدھا رکھنے کے لیے کہ وہ غلط ہیں، اور پھر ہوتا یہ ہے جب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو ہم پانچوں اچھے ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو غلطی اگر دیکھیں تو ٹوٹلی غلطی جو سب سے پہلے اس پہ ہے وہ حکومت کی ہے، دوسرے اس پہ وہاں کے جو لوکلز ہیں، میں ہوٹلز والے کو بھی نہیں کہتا، تمام لوکلز جو وہاں پہ رہتے ہیں جن کے علم میں تھا، وہ نہیں جو لا علم تھے، وہ سب گناہ گار ہیں، وہ سب اللہ کی سزا پائیں گے جن کے بھی علم میں تھا۔ کتنا بد نصیب وہ شخص تھا جو صرف دن میں 10-20 ہزار روپے کماتا ہوگا، میرا خیال ہے، جو برف بچھاتا تھا گاڑیوں کو اسکٹ کرنے کے لیے اور جیپ لے کے کھڑا ہوتا تھا اور وہاں سے نکالنے کے 4-4 5-5 ہزار روپے لیتا تھا، کتنا بد نصیب تھا۔ اور کتنا ماشاءاللہ شاندار قانون ہے کہ کل اس کی 26-27 ہزار روپے کی ضمانت دے دی اس شخص کی، ہمارے قانون نے، ہمارے نظام نے۔ تو جب یہ قانون، یہ نظام ہوں گے تو کرائم ہی فروغ لے گا آپ کے ملک میں، رحمتیں نہیں آئیں گی، عذاب آئیں گے آپ کے ملک میں۔ سارم بھائی، کوئی ایک لاسٹ میسج جو آپ دینا چاہیں ہمارے ویورز کو، یا کوئی بات کرنا چاہیں؟ میسج یہی ہے کہ ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ رکھنا چاہیے، اور ایک چیز جو ہم سب بھول گئے، ہم مجھ سمے سب بھولے ہوئے، صبر اور شکر۔ ہمیں دوبارہ اس پہ لوٹنے کی ضرورت ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو صبر اور شکر کریں تو اللہ انشاءاللہ بہتری لائے گا، رحمتیں لائے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم اس صبر اور شکر سے نکل چکے ہیں، ہم اپنے وہ وقت بھول چکے ہیں کہ جب ہمارے پاؤں میں ٹوٹے جوتے یا چپلیں ہوتی تھی، ہمارے پھٹے کپڑے ہوتے تھے۔ آج ہم اچھے بھی پہن رہے ہیں، برانڈڈ بھی پہن رہے ہیں، لیکن ہماری بھوک نہیں ختم ہو رہی۔ تو اس بھوک ختم کرنے کے لیے صبر اور شکر کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی ایک اچھے میسج کے ساتھ آپ ربیع ملک کو دے اجازت، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے بول بس کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔